الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ نے ہم سب کو ایک بڑی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے. یہ نسبت دوستو، بزرگ، عزیزوں، سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے کہ اللہ نے اس ختم نبوت کے طفیل اس امت پر ایک ایسی ذمہ داری ڈالی ہے اور ایک ایسی امانت سونپی ہے جو یہ ذمہ داری سابقہ کسی قوم، کسی امت کو نہیں. اللہ رب العزت نے اس کام کی ذمہ داری اور اس کام کی صلاحیت و استعداد ہر ایک فرد امت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور امت کی مثال ایک جسم سے دی ہے کہ جس طریقے سے جسم کے کسی اعضاء کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے اعضاء اس تکلیف میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. آنکھ میں تکلیف ہے تو ہاتھ بھی حرکت میں ہے، زبان بھی آہو بکا کر رہی ہے، پیر بھی چلنے کو تیار ہیں، یعنی سارا جسم متاثر ہوتا ہے. دوستو، عزیزوں، امت کی حفاظت اللہ رب العزت نے عمومیت میں رکھی ہے، اور عمومیت اجتماعیت میں ہے، اور اجتماعیت امت میں پیدا ہو نہیں سکتی جب تک کہ تاویلات کا دروازہ نہ کھولا جائے. اور تاویلات کہتے ہیں ایک مسلمان کے غلط سے غلط قول کو اور غلط سے غلط فعل کی اچھی تعویل کرنا، یعنی اچھے معنی اور اس کا سمجھنا اور سمجھانا کہ یوں نہیں یوں کیا ہوگا، یوں نہیں یوں کہا ہوگا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تعویل کے بغیر امت میں اجتماعیت پیدا ہو نہیں سکتی، کہ اجتماعیت کے لیے تعویل اصل ہے. روایت میں ہے کہ اگر 99 کسی کے پاس کفر کی علامت ہیں، 99 اور ایمان کے صرف ایک علامات ہیں، اگر ایمان کی صرف ایک علامت ہے، اس کی بنیاد پر اسے مسلم قرار دیا جائے گا. ایک صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک اس کے اندر اگر علامت ایمان کی پائی جا رہی تو اسے کیا قرار دیا جائے گا؟ اسے مسلم قرار دیا جائے گا. یہ تھی اصولی بات. آج جتنا تکفیر مسلم کی فکر ہو رہی ہے، اس زمانے میں جتنا تکفیر مسلم کی فکر ہو رہی ہے، اتنی تسلیم مسلم کی فکر صحابہ کے زمانے میں تھی، اور آج اتنا ہی تکفیر مسلم کی فکر ہو رہی ہے کہ جتنی فکر تسلیم مسلم کی صحابہ کے زمانے میں تھی، آج اتنی اس سے زیادہ کہیں تکفیر مسلم کی کہ کسی طریقے سے کسی کو کفر تک کیسے پہنچا دیا جائے. اس لیے کہتے ہیں تعویلات کی کتنی غلطی ہو جائے، چلنے والے ساتھیوں میں اس کی اچھی تعویل کرو. کہ امیر سے غلطی ہوگی، ساتھیوں سے غلطی ہوگی، اس کی اچھی تعویل کرو. کہ پرانے ساتھیوں سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کی پچھلی قربانیوں کو دیکھو کہ کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. اس لیے کہتے حضرت فرماتے کہ اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور اس کی لنگی اٹھ گئی، برہنہ ہو گیا، تو کیا تم لوگوں کو بلا کر کے دکھاؤ گے کہ دیکھو دیکھو یہ ننگا ہو چکا ہے؟ نہیں.
پہلے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ تم پہلے اس کے اوپر کپڑا ڈالو گے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ کسی کی ہم کمیوں کو، کسی کی برائیوں کو، کسی کی خامیوں کو ہم دیکھیں۔ ولا تجسس، قرآن نے اجازت ہی نہیں دی تجسس کرنے کی، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اس کو اس طریقے سے بھلا دیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے تعویلات کے بغیر امت میں اجتماعیت پیدا ہو نہیں سکتی۔ کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، چاہے امام حسب نسب میں کیسا ہو، اس کی ذاتی چیزیں کیسی بھی ہوں، کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اجتماعیت کے ساتھ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے کہ اس کی اپنی غلطی پر اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا۔ امیر کے پیچھے چلنے پر انفرادی غلطیوں پر اللہ پردہ پوشی ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے ایک اہم مسئلہ مسلمانوں کا پیش آ گیا ہے، اس کے لیے مجھے ایک مناسب آدمی کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے مختلف ساتھی کی رائے دی، کہا کہ یہ نہیں مناسب، مجھے مناسب آدمی چاہیے۔ پوچھا گیا آپ کو کیسا آدمی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب امیر ہو تو ان میں سے ایک ہو، اور جب امیر نہ ہو تو امیر جیسا ہو۔ جب معمور ہو تو امیر جیسے فکروں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ چلے، اور جب امیر ہو تو تواضع ایسی ہو جیسے ان میں سے ایک ساتھی ہو، کوئی امتیازی فرق نہ ہو۔ اس لیے کہتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ امیر کے اندر 4 صفاتیں ہونی چاہیے، ذمہ دار میں 4 صفاتیں ہونی چاہیے اور 4 نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 4 صفتیں 4 صفتوں کی ضد ہیں۔ فرماتے تھے قوی من غیر عرف، کہ طاقتور ہو لیکن شدت نہ ہو، سختی نہ ہو، اور لین من غیر ضعف، نرم مزاج ہو لیکن کمزور نہ ہو، جواز من غیر صرف، خرچ کرنے والا ہو بغیر اسراف کے، مسکین من غیر بخل، احتیاط کے ساتھ خرچ کرے لیکن کنجوسی نہ ہو۔ یہ 4 بنیادی صفت بتائیں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے امت کی اجتماعیت کو متاثر کرے، کہ دین سے امت کو ہٹانے کے لیے، امت کی اجتماعیت کو متاثر کرنے کی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور امت کی اجتماعیت کو ختم کرنے کے لیے امیر معمور کا بندھن ختم ہو جائے، اس کی پوری کوشش کہ کس طریقے سے امیر معمور کے درمیان میں بدگمانی اور بدظنی پیدا کر دی جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورے کو لازم پکڑو۔ اس لیے مشورے کا ہمارے کام میں کیا ہے؟ اہتمام ہے۔ مشورے کو اللہ نے جماعت کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جس طریقے سے نماز مسجد میں ایک ہی ہے، اسی طریقے سے مشورہ بھی ایک ہے۔ جس طرح مسجد میں جماعت کا دوسری جماعت کا کوئی تصور نہیں، اسی طریقے سے ایک مسجد میں 2 مشورے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ اس کام کے اندر 2 مشورے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے اندر عمومیت ہے کہ ہر ایک آئے گا، حتیٰ کہ منافق بھی آئیں گے، کہ صف اول میں منافق اور رئیس المنافق عبداللہ بن ابی کھڑا ہے۔ اسی طرح مشورے میں عمومیت پیدا کریں، کہ عمومیت لاؤ، کہ اس میں ہر فرد کو شامل کرو، ہر ایک کو شریک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے بھی رائے مشورے کیا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ یہ حضرات ہماری راز کی باتیں دوسروں تک، یہودیوں تک پہنچا دیتی ہیں، دشمنوں تک پہنچا دیتی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریہ سے کام لینا شروع کیا۔ توریہ کہتے ہیں کچھ کہنا، مشورے میں باتیں کچھ ہوتی تھیں اور اس سے مراد کچھ اور لیا کرتے تھے، کہ مشرق بول کے مغرب مراد لیتے تھے، لیکن مشورے سے انہیں کبھی کاٹا نہیں۔ کیوں؟ کہ اجتماعیت، کہ وہ منافقین
مسلمانوں کی شکل و صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ کہیں اگر مشورے سے کاٹا تو لوگ کہیں گے لو جی یہ تو اپنے لوگوں کو بھگا رہے مشورے سے، اور یہ اپنے لوگوں کو کیا نام ہے دور کر رہے، اس لیے سب کو ساتھ لے کر کے چلنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ مشورے سے ساتھیوں کو کاٹنا یہ سیاست ہے، نبوت کا کام نہیں ہے۔ مشورے میں نہ آنا یا مشورے سے اپنے کو پیچھے رکھنا اپنی رائے نہ ماننے کی وجہ سے، فرماتے کہ یہ احتجاج ہے اور مظاہرہ ہے۔ تبلیغ کے اندر احتجاج اور مظاہرے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم مشورے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھو، اس وجہ سے کہ میری رائے نہیں مانی جا رہی، میری بات نہیں مانی جا رہی۔ کہا کہ مشورہ چھوڑ دینا یہ تبلیغ کے اندر ایک نمبر کا احتجاج ہے اور مظاہرہ ہے، اس لیے تبلیغ میں اس کا کوئی تصور نہیں، جس طرح نماز کے اندر احتجاج اور مظاہرے کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارے کام میں بھی کوئی تصور نہیں۔ یہ نہیں کہ مقتدیوں کی طرف سے کہ میں نے لقمہ دیا اور آپ نے نہیں لیا تو آپ جائیے رکوع میں نہیں آتا، آپ جائیے رکوع میں نہیں آتا، آپ جائیے سجدے میں نہیں آتا، کہ رائے میری نہیں لی میں نہیں آتا، دوسرے مشورے میں اس کی ہمارے کام میں کوئی گنجائش اور اس کا تصور تلک نہیں۔ اور جس طرح نماز کے اندر لقمہ دینے کی جگہ فکس ہے اور وہ قیام ہے، رکوع میں آپ لقمہ نہیں دے سکتے، سجدے میں آپ لقمہ نہیں دے سکتے، اسی طرح رائے دینے میں اور رائے لینے میں کہ ان کی جگہ فکس ہے اور وہ مشورہ ہے، نہ مشورے سے پہلے رائے ہیں نہ مشورے کے بعد رائے ہیں۔ جتنا آپ رائے مشورے کے بارے میں رائے مشورے کے باہر دیتے چلے جائیں گے اتنا گروہ بندیاں بنتی چلی جائیں گی، اور جتنا رائے کا اظہار مشورے کے باہر کریں گے اتنی آپ کی جماعت الگ ہوتی چلی جائے گی، گروہ بنتے چلے جائیں گے، یہ بات طے ہے۔ اس لیے ہم یاد رکھیں کہ رائے مشورے کے باہر نہ دیں۔ حضرت ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جو مشورے میں موجود ہو ان سے رائے لو۔ آج ہمارے کام کو، ہمارے مشورے کی روح کو نکال دیا ہے اس چیز نے کہ لوگ موبائل سے مشورے لے رہے، رائے لے رہے بیٹھے مشورے کے اندر، یہ بڑی نقصان کی چیز ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، ہمیں جو رائے دینی ہے وہ مشورے کے اندر دینی ہے، اور پھر رائے بھی اس طرح دو کہ ڈرتے ڈرتے، جس طریقے سے نماز کے اندر ڈرتے ڈرتے ہم لقمہ دیتے ہیں امام کو اور نماز کا حق سمجھ کر دیتے ہیں، اسی طرح دعوت کا اور دین کا حق سمجھ کر رائے دو، نہ کہ اپنا حق سمجھو، کیونکہ رائے نہ امیر کا حق ہے نہ معمور کا حق ہے، یہ تو کام کا حق ہے، کام کی اصلاح، کام کی فلاح، کام کی درستگی، کام کا نفع، کام کی ترقی، امت کا نفع، امت کی اجتماعیت ہمارے پیش نظر ہو، ڈرتے ہوئے رائے دیں۔ قبول ہو جائے تو استغفار کرو، قبول نہ ہو تو دل کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو، ایسے جیسے کہ ہم نماز کے اندر ڈرتے ہوئے لقمہ دیتے ہیں کہ یہ لقمہ نہ امام کا حق ہے نہ مقتدی کا حق ہے، بلکہ یہ تو نماز کا حق ہے کہ نماز درست ہو جائے، اس غرض سے لقمہ دینا ہے۔ اس لیے رائے پر اصرار نہ ہو، رائے پر اصرار حق کے انکار تک پہنچا دیتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، پکی بات ہے کہ رائے پر اصرار حق کے انکار تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ کام سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جی ہم نے دیکھا ہے، بڑا گزشتہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے رائے کے اندر شدت پیدا کی اور اپنی رائے منوانے کی کوشش کی وہ مشورے سے الگ ہو گئے، وہ کام سے بھی الگ ہو گئے، کہیں کے بھی نہیں رہے بیچارے۔ تو جو شخص رائے پر اڑے گا وہ ساتھ چل نہیں سکتا، اسے الگ ہونا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اپنی رائے پر اصرار کرے گا وہ اجتماعیت سے ہٹ کے رہے گا، کٹ کے رہے گا، کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اجتماعیت میں چل سکے۔
اس لیے جس طرح لقمہ دینے والا اپنے لقمہ پر اصرار کرے گا تو اسے نماز کی جماعت سے الگ ہونا پڑے گا، اسی طریقے سے اسے نماز سے بھی الگ ہونا پڑے گا، اسی طرح اسے دعوت سے بھی الگ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اصرار نہیں ہے کہ اصرار اس پر کہ جس پر اپنا حق ہو، اور یہاں اپنا حق ہے ہی نہیں، یہاں تو کام کا حق ہے، خالص کام کے لیے، کام کے نفع کے لیے ہے۔ اس لیے ڈرتے ہوئے رائے دیں۔ مشورے کی صفت حضرت ہمیشہ فرماتے، حضرت جی وہاں صاحب فرماتے ہمیشہ، اس لیے مشورے کو صفت صلاۃ پر لاؤ۔ ذمہ داری مل جائے تو اس کو عہدہ مت سمجھو، اس کو ایک ذمہ داری سمجھو۔ یہ عہدہ نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ آج امت کے اندر امارت کا اتنا انتظار پیدا ہو رہا ہے کہ جتنا صحابہ کے اندر امارت کا انکار تھا، آج ہر آدمی سمجھنے لگا ہے کہ اب میری باری ہے، اب میرا موقع ہے، میری قربانیوں کو وصول کرنے کا وقت